نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ۔ آج 35 سے سٹارٹ کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم یہ جو چیز کچھ بتانا بھول گئے تھے، ہم نے آپ کو دیکھیں شروع میں جب انٹروڈکشن دیا تھا ریگارڈنگ سورہ آل عمران، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ہم سب ڈویژن کر رہے ہیں، اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ چند آیتیں مطلب ایک حصہ ہیں، مطلب سورہ آل عمران کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، 10 رکوع پہلے اور 10 رکوع بعد میں۔ تو 10 رکوع جو پہلے ہوں گے وہ کس کے بارے میں تھے؟ نصارہ کے بارے میں۔ نصارہ کسے کہتے ہیں؟ کرسچنس کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے فالوورز ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نصارہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو 10 رکوع ہیں وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی ہم نے اس کو کیا کہا تھا؟ سورۃ الامتین، 2 امتوں کے ریگارڈنگ یہ صورتیں ہیں، صورت ہے کہ ایک پہلے نصارہ کے تعلق سے ہوگی بات پوری 10 رکوع میں، پھر جو باقی 10 رکوع ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہم سے اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ خطاب کریں گے، ہم سے مخاطب ہوں گے، ہم سے ایڈریس کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو 10 رکوع ہم نے بتائے تھے، جو پہلے 10 رکوع ہوں گے جو نصارہ کے تعلق سے ہوں گے، تو اس کے اندر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 31 آیت، 32 آیات، ناٹ 31، 32 آیتیں جو ہوں گی تمہید ہوں گی۔ تمہید مطلب انٹروڈکشن۔ تو اس میں ہم نے دیکھا اب تک ہم 32 آیتیں کر چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا ہے؟ انٹروڈکشن ہم نے دیکھا تھا، اس میں دعائیں تھی، پھر اللہ نے بتایا محکمات آیتیں کون سی ہوتی ہیں، متشابہات کون سی ہوتی ہیں، تو وہ سارا کیا تھا؟ وہ انٹرو تھا، انٹرو پارٹ تھا۔ اب جو یہاں سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں، دیکھیں یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے، ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں کہ شروع کی جو نصف اول یعنی کہ فرسٹ ہاف جو ہے اس کا، یعنی 10 رکوع میں پہلی 32 آیتیں کیا ہیں؟ انٹروڈکشن ہے، تمہید ہے، جس میں دعائیں وغیرہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنرل رولز عطا کیے، اور پھر اس کے بعد یہ بتا دیا کہ نبی کی پیروی ضروری ہے، ان کی اطاعت کیا ہے؟ لازمی ہے، اگر اطاعت نہیں کی جائے گی تو کفر ہو جائے گا۔ ہاں، اتباع جو ہے تھوڑا ہائر لیول ہے، تھوڑا سا بلند درجہ ہے، وہ بندہ کرے نہ کرے وہ، لیکن اس کی کوشش کرتا رہے۔ یعنی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کہ حکم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کو تھام لو، حرام سے رک جاؤ، تو یہ سارے جو حکم ہوں گے اس کی اطاعت ہوگی، لیکن اتباع کا جو ہوتا ہے حکم نہیں ہوتا۔ اب کسی نے، ہم نے آپ کو اگزامپل بھی دیا تھا کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے زندگی بھر پھر وہ جو تھا شرٹ کا بٹن نہیں لگایا۔ ایک ہی بار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور جس حلیے میں پایا ویسے ہی انہوں نے اپنا حلیہ بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کا کیا تھا؟ ایک جنون اور ایک محبت جب انسان سے ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ اس کے ہر پہلو کو انسان پسند کرتا ہے، تو وہ ہے اتباع۔ تو اتباع کا اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر بندے اتباع کی کوششیں کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب خود سے چیک کرنا کہ نبی کس طرح سے رہتے تھے، کیا ان کے مشغولیات تھیں، کیسے وہ مطلب انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح سے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پکا گھر نہیں بنایا، تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ایسی کوشش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مطلب اتنا مطلب سادگی والی زندگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول شروع ہوا، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا وقت کس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا؟ سارا کا سارا وقت دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے۔ تو کوشش کرتے رہنا اس کے ہمارا جتنا بھی فارغ وقت ہے وہ کس میں جائے؟
قرآن کو سیکھنے سکھانے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں، لوگوں کی اپنی اصلاح کرنے میں، لوگوں کی اصلاح کرنے میں، اس میں مطلب لوگوں کی تو ہم زیادہ کرتے ہیں، اپنی تو اصلاح کرتے نہیں ہیں، تو ہم نے یہ ساری چیزیں بھی کیا کرنی ہے، اس کی کوشش کرتی رہنی ہے، لیکن اطاعت کمپلسری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کس میں دیکھی؟ انٹروڈکشن میں دیکھی، تمہید میں دیکھی، یعنی کہ جو شروع کے 32 آیتیں تھی وہ ہم نے مکمل کر لی۔ تو جو پہلا نصف تھا، فرسٹ ہاف تھا 10 رکوع میں 32 آیتیں مکمل ہوئی، یعنی اس کا فرسٹ پارٹ مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جو 32 آیت نمبر 33 سے جو آیتیں ہیں نا، جو 3 آیتیں ہم نے 2 آیتیں مکمل کی نا، اللہ رب العزت نے چن لیا، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، ہے نا، وہ جو نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو چن لیا سارے جہاں کے لوگوں پر۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ایک دوسرے کی ذریت میں سے ان کو بنایا، نہیں وہ سب ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ تو اب یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، 31 آیتیں، 31 آیتیں جب یہاں سے لگاتار ہوں گی، وہ کس کے بارے میں ہوں گی؟ ہاں جی، ہم نے 34 تک کی ہیں، تو ہم نے آیت نمبر 33 سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ آیت نمبر 33 سے لے کر اگر کاؤنٹ کریں تو آل ٹوگیدر 31 آیتیں نصارہ کو خطاب ہوگا۔ نصارہ مطلب کرسچنز کو خطاب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی فیملی کے تعلق سے باتیں ہوں گی، اور اس میں نجران ایک جگہ ہے، اس کے وفد کے تعلق سے بھی جب آئے گا وہ ٹاپک تب ہم ڈیل کریں گے۔ تو بیسکلی یہاں پر کس کے تعلق سے بات ہوگی؟ نصارہ کے تعلق سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فیملی اور ان کے فالوورز کے تعلق سے بات ہوگی۔ تو اب لگاتار 31 آیتیں ہم کس کے بارے میں ڈیل کرنے والے ہیں؟ نصارہ کے بارے میں۔ یاد رکھیں 32 آیتیں تھی تمہید، انٹروڈکشن، یعنی شروع کا جو 4 ورڈز ہوتے ہیں، تمہید ہوتی ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے، وہ ہو گیا۔ اب 31 آیتیں ہم نصارہ کے بارے میں ڈیل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہاں سے شروع کری آیت نمبر، دیکھیں 31 اور 32 پیچھے والے اس میں چلی گئی انٹروڈکشن میں، کیونکہ وہ کامن، وہ ہے نا، یونیورسل رول ہے، وہ سب کے لیے کامن ہے کہ جس کو بھی اللہ کی محبت درکار ہے، جو بھی چاہتا ہے اللہ سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے، تو وہ کیا کرنے لگے؟ نبی کی پیروی شروع کر دے، نبی کی اتباع شروع کر دے۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ تم سب کو اطاعت کرنی ہے، اطاعت تو کمپلسری ہے، اطاعت تو مطلب اوبلیگیٹری ہے، اس کے اندر سے آپ چھوٹ نہیں سکتے، تو ورنہ تو وہ کفر کے درجے میں پہنچ جائیں گے کہ ایک چیز کا حکم نبی دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کفر ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کو اللہ پھر پسند، لا یحب الکافرین، ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ ہو گیا ہمارا انٹروڈکشن۔ اب یہاں سے ہماری آیتیں شروع ہو رہی ہیں جو نصارہ کے تعلق سے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ذکر بھی آ گیا نا، آل عمران، ہم نے آپ کو بتایا تھا عمران جو ہے دو لوگوں کا نام ہے ہسٹری میں۔ عمران ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام، موسیٰ علیہ السلام کے ڈیڈ کا نام ہے عمران، اور کس کا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور موسیٰ علیہ السلام کے والد، فادر، ان کا نام ہے، تو دونوں کو آل عمران کہا جاتا ہے، اور دونوں ہی کیا ہیں؟ بہترین ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے جو نسلوں میں نبی انبیاء نکلے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آل عمران یا تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کس کے باپ ہوئے؟ عمران مریم علیہ السلام کے باپ ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے باپ ہوئے۔ تو یہاں سے ہم جو آیتیں شروع کر رہے ہیں وہ یہاں سے اب ہماری شروع ہو رہی ہے نصارہ کے تعلق سے۔ چلے اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ مریم علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، ان کی پیدائش کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 35۔ ہماری آواز لو آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس اور نو؟ چلیں ٹھیک ہے، سب کو سنائی دے رہا ہے نا؟ الحمدللہ، چل بارک اللہ فیکم، اللہ مزد فزد، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اذ قالت،
ہم نے ایزا ورڈ پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو ایزا، ٹھیک ہے، اسی طرح ہے از اور ایزا دونوں کا ترجمہ ہوگا جب، ٹھیک ہے، when، از اور ایزا دونوں کا ترجمہ ہوگا when، جب، ازن کا ترجمہ ہوگا تب، then، ٹھیک ہے، ایک بار ہم صحیح سے لکھتے ہیں، از اور ایزا دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب، when، اور ازن کا ترجمہ ہوگا تب، then، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم آگے بڑھتے ہیں، از جب، اب ہم نے پڑھا تھا ورڈ قولا، قولا مطلب اس نے کہا، ہی سیڈ، ہی سیڈ، اس نے کہا، اس مرد نے کہا، اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ قولتی لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ورڈ پتا ہے کیا ہے؟ یہ قولت ورڈ ہے۔ اب عربی زبان میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دو سکون، دو جزم ایک ساتھ نہیں لکھے جا سکتے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی جزم ہوتا اور میم پر بھی جزم ہوتا تو آپ پڑھ سکتے تھے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے تھے نا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جزم اور دوسرا جزم، یعنی ایک سکون اور دوسرا سکون دونوں برابر برابر میں آ جائیں، تو اس پہلے سکون کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے، اس کو سکون کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس جزم کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے زیر لگا کے پڑھنے میں تاکہ آسانی ہو جائے، ورنہ ہم نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس قولت تو آپ پڑھ لیتے، لیکن امرات کیسے پڑھتے؟ آپ کو کہیں نہ کہیں تو زیر لگانا ہی پڑتا، یا کوئی نہ کوئی نشان یا کوئی ایکٹیو ورڈ لانا ہی پڑتا تاکہ آپ کیا کر سکیں، میم کو پڑھ سکیں۔ تو دو سکون جب آ جائیں ایک کے بعد ایک، تو پہلے سکون کو ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ زیر، اور دوسرے سکون کو ایسے ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ قولت ہے، قولت، قولت کا مطلب ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں پاسٹ ٹینس اگر ہم کہیں، یہ ہے پاسٹ ٹینس، یعنی فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اگر یہ پاسٹ ٹینس ہے تو ہم نے آپ کو 4 قسم کے تا بتائے تھے، رائٹ؟ یاد ہوگا آپ لوگوں کو، تا کے اوپر سکون وہ، عورت، تا کے اوپر زبر تم، مرد، میل، تا کے نیچے زیر تم، عورت، فیمیل، اور تا کے اوپر پیش میں، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، میں، وہ، تم، میں، اس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہ تا کس کے لیے؟ تا کے اوپر سکون یا تا کے اوپر جزم کس کے لیے ہوتا ہے؟ عورت کے لیے ہوتا ہے، فیمیل کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قولت جو ہے، قولا کا فیمیل ورڈ ہے، قولا مطلب اس ایک مرد نے کہا، جسٹ اے مومنٹ، قولا مطلب اس ایک مرد نے کہا، اور قولت مطلب اس ایک عورت نے کہا۔ اور یہ کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ قاف، واو، لام، قول، اور قول کا مطلب ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ کہ کوئی بھی چیز سیئنگ سے ریلیٹڈ ہو، یعنی جو بولنے سے تعلق رکھتی ہو۔ تو کیا ہو گیا ترجمہ؟ از جب قولت، اس نے کہا، اس عورت نے کہا، اس عورت کون؟ وہ ابھی یہاں پر آگے ہمیں پتہ چل جائے گا وہ عورت کون ہے۔ اس جب قولت، اس عورت نے کہا، وہ عورت نے کہا، تا کے اوپر سکون آ گیا نا، وہ کے لیے آ گیا، تو وہ عورت یا اس عورت نے کہا، اس عورت کا نام یہاں پر آ رہا ہے امرأۃ عمران۔ سمجھ آ گیا آپ کو یہ ورڈ؟ قولت کے روٹ لیٹر ہے قاف، واو، لام، قول، اور یہ قالا کا فیمینن ہے، اور اس کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ اصل میں جزم ہے، اصل میں اس کے اوپر سکون ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے ظاہری طور پر زیر دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اس جب قولت کہا، کس نے کہا؟ امرأۃ عمران، امرأت ہم نے آپ کو بتایا تھا، امرأت ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، امرأۃ، یا ایسے بھی لکھا جاتا ہے۔ اب قرآن میں لکھا ہے تو یعنی اس کا لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن ہر چیز کی، ہر گرامر کی، ہر مطلب جو قواعد ہے اس کی دلیل ہے، ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی اس سے باقی رول نکالے جائیں گے، ہم کسی اور رول کو قرآن پہ نہیں اپلائی کریں گے، قرآن کے رول کو دوسری چیزوں پہ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امرأتو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، تاکہ امرأ، میم، را، اس کے روٹ لیٹرز ہم آپ کو بتا رہے ہیں، میم، را، حمزہ، امرأ، میم، را، حمزہ،
इमरा मतलब औरत या बीवी, ऐसे लोग कहते हैं ना कि उनकी औरत है, तो ये इस तरीके से बीवी का तर्जुमा बेटर तर्जुमा होता है, तो हम बीवी का तर्जुमा यहाँ पर करेंगे, वाइफ। ठीक है, मीम रॉ हमजा मरा। इज जब औलत कहा, इमरातु बीवी ने या औरत ने, किसकी औरत ने, किसकी बीवी ने, इमराना इमरान की बीवी ने। ठीक है, इमराना इमरान की बीवी ने कहा। ठीक है, और इमरान कौन है, मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद, उनके अब्बा, क्योंकि उनका ही जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो उनकी बीवी का नाम था हन्ना। ठीक है, ये हमें दूसरी किताबों के सोर्सेस से मिलता है, उनका नाम था हन्ना। ठीक है, हन्ना। इज जब कौलत कहा, इमरातु बीवी ने, इमराना इमरान की बीवी ने। ठीक है, क्या कहा, रब्बी इन्नी नजर तू, रब्बी। अब देखिए ये रब्बी जो है ना, ये रब्बी है, रब्बी। और हमने आपसे कहा था कि अटैच प्रोनाउन जो या होता है उसका क्या मतलब होता है, र बा इसके रूट लेटर है, र बा रूट लेटर है। ठीक है, रब का मतलब होगा रब, हम इसका और कोई तर्जुमा नहीं करते हैं, रब का तर्जुमा लॉर्ड होता है, इंग्लिश में लॉर्ड। ठीक है, और उर्दू में रब का ही तर्जुमा रब होगा। ठीक है, और ये जो जेर दिखाई दे रहा है ना, डायरेक्ट जेर, आगे पीछे, आगे देखें इसके पहले कोई हरफे जर नहीं लगा हुआ। हरफे जर क्या करता है, आगे के वर्ड को जेर कर देता है, लेकिन ये हरफे जर के बगैर ही जेर है, तो इसका मतलब यहाँ पर या था, जो कि ड्रॉप हो गया। तो रब्बी का मतलब क्या होगा, रब और या, मेरे रब। ठीक है, अब वो पुकार रही हैं, ए मेरे रब। ठीक है, मेरे रब। इज जब औलत कहा, इमरातु इमरान, सॉरी इमरातु बीवी, इमराना इमरान की बीवी ने, रब्बी, तो हम इसको यूं करेंगे तर्जुमा, रब, रब, और या अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन जो या है हमारे पास, हमने आपको दो अटैच प्रोनाउन बनाए थे ना मेरा के लिए, या और नी, या और नी। तो रब अटैच प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल, इसको पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, फाइली जमीर भी कहते हैं। तो खैर हमें नामों की तरफ नहीं जाना है, जुड़ा हुआ है तो अटैच प्रोनाउन। तो ये या था, लेकिन वो शॉर्ट करके, कंसाइज करके। अब हम भी देखें ना, अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, जब कोई चीज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके एक दो वर्ड खा जाते हैं। कैसे, अगर जैसे हम कोई वर्ड नाम देखें, किसी आ, जगह का नाम देखते हैं, इस्लाम आबाद, ऐसे ही होता है ना नाम, इस्लाम आबाद, इस्लाम आबाद। लेकिन आपको, आपने कभी किसी के नाम मुंह से सुना है ऐसे, इस्लाम आबाद? लोग कैसे कहते हैं, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, इसको मिला देते हैं, है ना, क्या करते हैं ताकि बोलने में आसानी हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये जेर है ना, ये अरबों में मतलब जो चीज बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लोग रब का वर्ड बहुत यूज करते हैं, मेरे ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब। तो ये सिंपल बस रब भी कहेंगे ना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए मेरे रब। ना इसके शुरू में या लगा हुआ है, ना इसके एंड में या अलिफ वाला या लगा हुआ है, ना इसके एंड में छोटा या लगा हुआ है। लेकिन इसका तर्जुमा आप लोग याद कर लें, रब्बी अगर ऐसे इस तरह से आएगा, तो इसका तर्जुमा अकेला इस तरह से लिखा हुआ होगा, तो हम तर्जुमा करेंगे ए मेरे रब। ठीक है, ए मेरे रब। हाँ जी, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसके रूट लेटर र बा हैं। इज जब औलत कहा, इमरातु बीवी ने, इमराना इमरान की बीवी ने, रब्बी ए मेरे रब, रब्बी ए मेरे रब। समझ आया हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो एंड का या है वो क्यों ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, मुराद आबाद, मुराद आबाद। हम ये वर्ड सुनते हैं मुराद आबाद, नहीं, लोग कैसे कहते हैं मुराद आबाद, तो वो उसको मिला देते हैं। तो उसी तरीके से या को यहाँ पर गायब कर दे, कुछ वर्ड्स को निकाल दिया जाता है,
تاکہ وہ بولنے میں کیا ہو جائے، بہت آسانی ہو جائے. تو ربی، اے میرے رب، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اے میرے رب. آگے بڑھتے ہیں ہم. انی، انا پلس یا، انا پلس یا. انا کیا ہے؟ بے شک. ٹھیک ہے، انا مطلب بے شک. اور یا کیا ہے؟ وہی سیم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے نا. تو یا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک میں، بے شک میں. انا بے شک، یا میں. ربی اے میرے رب، انا بے شک، یا میں، بے شک میں. نظر تو، نظر تو. اب یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، یہ نون یتان کا نون نہیں ہے. دیکھیں اینڈ میں تو آ رہا ہے، تو ہم یہ جو تو ہے یہ پاسٹ ٹینس کا یعنی فعل ماضی کا تا ہے، جو 4 تا ہم نے پڑھے تھے. تو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں. عربی میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں. تا کے اوپر پیش ہے، تا کے اوپر دمہ ہے، تو کا مطلب ہوگا میں. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی. اب نظر تو، اس کے روٹ لیٹر پہلے ہم دیکھتے ہیں. نظر تو کے نون، ز، را، نظر. اب نظر ورڈ تو آپ سب کو پتا ہے، نظر ماننا ہے نا. نظر ماننا، کوئی وش کر لینا، کوئی نظر مان لینا، تو اس کو وہی نظر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کامن نظر ہوتا ہے، ٹو وہ. ٹھیک ہے، WOWED، ووڈ. نظر، نظر. تو کا مطلب کیا ہوگا؟ میں. تو میں نے نظر مانی ہے. وہ کون کہہ رہا ہے؟ حنا، عمران کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ بے شک میرے رب، میں نے نظر مانی ہے. کیا نظر مانی ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں. اے میرے رب، انا بے شک، یا میں نے، نظر تو میں نے نظر مانی ہے. کیا نظر مانی ہے؟ کیا وش کی ہے؟ کیا ووو کیا ہے؟ آئی وووڈ. اس کا ترجمہ ہوگا آئی، میں نے، نظرہ نظر مانی ہے یعنی وووڈ. ٹھیک ہے، اے میرے رب، انا بے شک، یا میں نے، نظرہ نظر تو میں نے نظر مانی ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. لکا، ل کا، ل کا 2 حصے ہو گئے. لا کیا ہوگا ہمارا؟ حرف جر، پریپوزیشن ہوگا. لا کا مطلب کیا ہوگا؟ لیے. لا کا مطلب ہو جائے گا لیے، فور. پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. اور کا مطلب کیا ہے؟ یہ کا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. کا مطلب ہو جائے گا تیرے، یو. ٹھیک ہے، لا لیے، فور یو، تیرے لیے، تیرے لیے نظر مانی ہے. کیا نظر مانی؟ ما فی بطنی محررن. ماں، ماں کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، کیا، نہیں، اور جو. یہاں پر ماں کا ترجمہ کیا آ رہا ہے؟ جو کا ترجمہ آ رہا ہے. ماں یعنی جو. کیا، نہیں، جو 3 ترجمے ہوتے ہیں، یہاں پر ماں کا ترجمہ جو آ رہا ہے. اے میرے رب، انا بے شک، یا میں نے، نظر نظر مانی تو میں نے، لا لیے کا تیرے لیے. کس چیز کی نظر مانی؟ ماں جو، فی بطنی. فی، فی حرف جر، پریپوزیشن. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، ان سائڈ. ان اردو میں ہو جائے گا اور انگلش میں ان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان. کس میں؟ بطنی، بطن اور یا. با، تا، نون روٹ لیٹر ہے اس کے. با، تا، نون روٹ لیٹر ہے. بطن کا مطلب ہوتا ہے ووم. بطن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ووم، پیٹ. اردو میں پیٹ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ اردو کا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ مت پڑھیے گا اس کو. پیٹ یعنی وومب میں، میرے پیٹ میں جو ہے. تو بطنی، نی وہی ہے انی والا.
یا میرے میرے بطن میں. ٹھیک ہے. تو فی مطلب میں، ان سائڈ، بطن مطلب پیٹ، ووم، اور یا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. یا مطلب میرے پیٹ میں. اب الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، تو جب بھی حرف جر آتا ہے تو ہم آگے کے ورڈ کا اردو میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. تو کیسے ہوگا ترجمہ؟ میرے بطن میں، میرے پیٹ میں، اور ان مائی ووم. اردو میں الٹا ترجمہ ہوگا، انگلش میں سیدھا ترجمہ ہوگا. ان مائی ووم، ان مائی ووم، میرے پیٹ میں، میرے بطن میں. جو ہے میں نے نظر مانی ہے اس کو کیا کرنے کی؟ محررن. محرر، اس کے روٹ لیٹر ہیں ح را را. ح را را، حریت سے بنائیے. حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا. محرر کرنا مطلب آزاد کرنا، آزاد کرنا. ٹھیک ہے، کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی. مطلب آزاد کر دوں گی ان دا سینس میں اس کو اپنے حق، اپنے والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں اس سے آزاد کر دوں گی. کس معاملے میں آزاد کر دوں گی؟ تاکہ وہ کیا کرے؟ ہیکل کی خدمت کرے. ہیکل کس کو کہتے ہیں؟ جو جو مطلب جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو جیوز ہوتے تھے وہ جو اپنی مسجدیں بناتے تھے اس کو ہیکل کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی تعمیر جو عیسیٰ علیہ سوری سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تھی، مسجد اقصی کی. ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ لوگ ہیکل کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو تھی انہوں نے نظر مانی. اب نظر کیسے؟ مطلب لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ لوگ آج بھی نظریں مانتے ہیں نا کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی، یا اللہ میں اس کو مسجد کی خدمت کے لیے لگاؤں گی، میں اس کو مسجد کا خادم بناؤں گی. تو بس وہی وہ نظر مان رہی تھی کہ میں اس کو مسجد کا خادم بناؤں گی. یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو مسجد کا خادم بناؤں گی. تو مسجد ان لوگوں کی جو مسجد تھی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہیکل. ٹھیک ہے، ہیکل. ہیکل. اچھا، یہاں پر کیا وہ انہوں نے نظر مان لیا کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی. آزاد مطلب ایسے نہیں اس کو کھلا چھوڑ دوں گی. آزاد مطلب کہ میں اس کو مسجد میں دے دوں گی اور وہ مسجد کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا. میں اس سے اپنے کوئی حقوق نہیں پورے کرواؤں گی، میں اس کو اپنے حق معاف کر دوں گی، اور میرے جو شوہر کے حق ہے وہ معاف کر دوں گی. اور وہ دن رات کیا کرے گا؟ صرف اللہ کے دین کی خدمت کرے گا. وہ ہمارے حقوق پورے نہیں کرے گا وہ بچہ. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے نظر مانی کہ میں اس کو دین کی راہ میں دین کا دائی بنا دوں گی، اور میں اس سے کچھ دنیاوی کام نہیں لینے والی. تو یہ ان کی کیا تھی؟ نظر تھی. کس کی؟ مریم علیہ السلام کی ماں کی نظر تھی، حنا کی نظر تھی، عمران کی بیوی کی نظر تھی. فتقبل منی. اب اللہ سے وہ دعا کر رہی ہیں. کیا دعا کر رہی ہیں؟ فتقبل منی. یہ کیا ہوگا؟ کا مطلب پھر، تو، سو، دین. یہ چاروں میننگ آتے ہیں کے. تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے سو. ٹھیک ہے، سو، پس. ہاں، اردو میں پس بھی ہوتا ہے، پس یا تو کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ان چاروں میں سے ہم یہ ترجمہ لیتے ہیں، پس یا تو. تو کیا کر لے؟ تقبل. تقبل یہ کیا ہے؟ کمانڈ ہے، حکم ہے. حکم ہے. اللہ کو ہم حکم دیتے ہیں کیا؟ اللہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں نا. تو یہاں پر ریکویسٹ ہے اللہ کے لیے. جو بھی ہوگا دعا جو ہوگی وہ ریکویسٹ ہوگی. تقبل، یا تان تقبل میں جو حکم ہے تو اس کے روٹ لیٹر ہے قوف با لام. قوف با لام. پھر تو قبلا، قبول کر لے. تو کیا کر لے؟ قبول کر لے. منی، من، نی، دو حصے ہو گئے. من حرف جر ہو گیا، پریپوزیشن ہو گیا. من کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سے، فرام. اور نی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل. اور نی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھ سے، مجھ، میرے سے یا مجھ سے قبول کر لے. تو وہ دعا کر رہی ہیں کہ یا رب
میں نے نظر، ابھی ان کو تو پتا نہیں نا ان کے پیٹ میں کیا ہے، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ بس یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے تو اے میرے رب اس کو کیا کر لے، قبول کر لے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتی ہوں تیری راہ کے لیے، میں اس کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں کہ وہ دین کا دائی بنے، وہ تیری مسجد کی خدمت کرے، اور وہ ہمارے حقوق ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کو آزاد کر دیا اپنے حقوق سے، اپنے جو بھی رائٹس ہیں اس کے اوپر معاف کر دیے، کوئی بھی رسپانسبلٹی ہم دنیاوی اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے، اب تو اس کو اپنی مسجد کے لیے قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، وہ دعا بھی کر رہی ہے ساتھ میں، اللہ میں نے دعا کی ہے، میں نے نظر مانی ہے، تو اس نظر کو قبول کر، ضروری نہیں نا ہر کسی کی نظر قبول ہو جائے، تو وہ ساتھ میں دعا بھی کر رہی ہیں کہ اللہ میری نظر کو قبول فرما۔ ہاں دیکھیں، یاد رکھیں کہ نظر جو ہوتی ہے، جو جائز چیزوں کی نظر ہے، اس کو کرنا بالکل الاؤڈ ہے اسلام میں، ایسا نہیں ہے کہ نظر آپ نہیں مان سکتے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ نظر ماننا جائز ہے، لیکن نظر کیسی ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے، شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، آؤٹ آف کانٹیکس نہیں ہونا چاہیے، مطلب اسلام کے باہر نہیں ہونا چاہیے، کوئی فضول اور جو مطلب دین کو نقصان پہنچانے والی نظریں نہیں ہونا چاہیے، یا شرک یا بدعت کی نظریں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے نظر مانی، اور کتنی بہترین نظر ہے ان کی، اتنا بہترین انہوں نے دعا کی کہ یا رب میں اس کو ڈیڈیکیٹ کروں گی تیرے کام کے لیے، تو اس کو قبول کر لے، پھر تو قبل قبول کر لے، منی مجھ سے، من حرف جر ہے اس لیے ہم مجھ کو پہلے پڑھیں گے، نی کو بعد میں۔ اچھا، انک انت السمیع العلیم، اللہ کی دو بہترین صفات یہاں پر آ رہی ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس صفت کو، انا اور کا۔ انا بے شک، انا مطلب بے شک، اور کا کیا ہے؟ وہی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کا مطلب تو، یو، آپ، تو اللہ کو آپ تو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کہنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ انا بے شک کا تو یا آپ، انتا، انتا، انتا کیا ہے؟ ڈیٹیچ پروناؤن، ڈیٹیچ پروناؤن، اگر آپ لوگوں نے نہیں لکھا ہوا ہے تو لکھ لیجئے، انتا ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر منفصل، منفصل، انتا مطلب یو، تو، آپ، ٹھیک ہے، انتا کیا ہے؟ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، اس کا ترجمہ ہوگا تو یا آپ یا تم۔ انا بے شک کا تو، انتا تو ہی کیا ہے؟ السمیع العلیم، السمیع ال سے شروع ہو رہا ہے، العلیم بھی ال سے شروع ہو رہا ہے، دونوں کا ترجمہ انگلش میں دا ہو جائے گا، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ ال کیا کرتا ہے؟ کامن کو پراپر کرتا ہے، نکیرہ کو معرفہ کرتا ہے، عام کو خاص کرتا ہے، کوئی بھی ورڈ عام ہے، کامن ہے، تو اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کی تمام صفات تو خاص ہی ہیں، اب وہ ال کے بغیر بھی لکھی جائیں تو خاص ہیں، ال کے ساتھ بھی لکھی جائیں تو خاص ہیں، تو یہاں پر ال آ گیا دا کے لیے، انگلش میں دا کے لیے، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ سمیع روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین، میم، عین، سماعت سے بنا، یعنی سننے والا، سننے والا، all hearing، all hearing، اللہ کیا ہے؟ ہر وقت، ہمیشہ سننے والا، سمیع۔ اور دوسری کیا صفت ہے؟ العلیم، العلیم جاننے والا، عین لام میم سے ہے، عین لام میم علم سے ہے، نالج سے ہے، تو کیا ہوگا؟ جاننے والا، all knowing، all hearing، all knowing، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اور یہ دونوں ورڈز کس پیٹرن پر آئے ہیں؟ فعیل پیٹرن پر، فعیل، فعیل پیٹرن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اور ایگزیجریشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزیجریشن مطلب مبالغہ، مبالغہ مطلب کسی چیز کا بڑھا چڑھا کر ہونا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا تسلسل، کنٹینیوٹی یعنی دوام، تسلسل،
تو دو کوالٹی ہوتی ہیں اس فعیل پیٹرن کی. فعیل پیٹرن کی دو کوالٹی کیا ہیں؟ ایک کنٹینیوٹی اور ایک ایگزیجریشن. ٹھیک ہے، ہم شارٹ میں لکھ رہے ہیں. یعنی تسلسل، کنٹینیوٹی یعنی تسلسل، سلسلہ. تسلسل ہم کہتے ہیں نا، سلسلہ چلا جا رہا ہے، یعنی ایک کام ہوئے چلا جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا. تو اللہ کی ذات، اللہ کی جو صفات ہیں وہ ایسی ہی ہیں، کوئی رکنے والی نہیں ہے. اور ایگزیجریشن مطلب مبالغہ. مبالغہ مطلب بڑھا چڑھا کر کسی چیز کا ہونا. تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ سمیع. وہ ہمیشہ سے سننے والا تھا، ہے، رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں سنتا کل سنتا ہے، ہم جب سو جاتے ہیں تو نہیں سنتا، یا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کبھی سماعت میں کمی آتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی سماعت ہمیشہ سے تھی، ہے، رہے گی. تو کیا ہے؟ کنٹینیوس ہے، چلی آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ. اور کیا ہے؟ مبالغہ، ایگزیجریشن. ایسا نہیں ہے کہ ہم کیا زور زور سے چلا چلا کے پکاریں تو ہی اللہ سنے گا، یا پھر سارے لوگ ایک ساتھ پکارنا شروع کر دے تو اللہ کہے گا کہ تم ایک ایک کر کے بولو. ایسا نہیں ہے نا. اللہ کی سماعت اتنی زبردست ہے کہ سارے لوگ، ساری دنیا کے لوگ، ساری لینگویجز میں ایک ساتھ، ایک مقام، ایک ہی ٹائم پر اپنی اپنی لینگویج میں جو جو اللہ سے مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چاہے وہ دل میں مانگ رہے ہوں، چاہے زور سے مانگ رہے ہوں، چاہے ان کے ذہنوں میں وہ بات آ رہی ہو، اللہ سب کچھ ایٹ اے ٹائم سنتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی سماعت کا کیا ہے؟ ایگزیجریشن ہے، مبالغہ ہے. ایسا کوئی سن سکتا ہے؟ دو لوگ ایک ساتھ بولنے لگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کو تم خاموش رہو، پہلے ان کی بات سننے دو. ہم چپ کرا دیتے ہیں نا ایک کو، کہ بھائی میں کیسے دو دو لوگوں کو ایک ساتھ، حالانکہ دو کان ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم دو لوگوں کو ایک ساتھ نہیں سن سکتے. لیکن اللہ رب العزت ساری دنیا کو ایک ساتھ، ایک وقت میں، بیک وقت، بالکل اسی طرح سن سکتا ہے جس طرح خاموشی کو اللہ رب العزت سن سکتا ہے. اسی طرح ساری لوگوں کی آوازوں کو بھی ایک ساتھ سن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سمیع. اور علیم، ایسا علم جو نہ کبھی ختم ہوا نہ کبھی ختم ہوگا، نہ جو نہ کبھی کم ہوگا، اور ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. تو یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. ٹھیک ہے. اور کامل علم ہے، کمپلیٹ نالج ہے اللہ رب العزت کو ہر چیز کی. تو یہ فعیل کی کوالٹی ہوتی ہے: کنٹینیوٹی، ایگزیجریشن، تسلسل، مبالغہ. جس کو انگلش میں لکھنا ہے وہ انگلش میں سمجھ لے، کنٹینیوٹی اینڈ ایگزیجریشن. اور جس کو اردو میں سمجھ آتا ہے، تسلسل یعنی کنٹینیوس ہونا، کوئی چیز کا لگاتار سلسلے کے ساتھ چلتے جانا. اور مبالغہ مطلب بلاغت ہونا، اس کے اندر بہت چیز بڑھ چڑھ کے ہونا. ٹھیک ہے. تو سمیع، علیم، قدیر، اور ہم نے اور بھی رحیم، یہ سارے ورڈز اسی پیٹرن پر آتے ہیں. اللہ کی زیادہ تر صفات اسی پیٹرن پر آتی ہیں. چلیں اب ہم پوری آیت کو دیکھتے ہیں. اس جب قالت کہا، امراۃ بیوی نے، عمرانہ عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب. دیکھیں جب اس طرح سے الگ سے ربی لکھا ہے تو اے میرے رب آنکھیں بند کر کے ترجمہ کر دیجئے. ٹھیک ہے. اس جب قالت کہا، امراۃ بیوی نے، عمرانہ عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی انا بے شک، یا میں نے، نظرا نظر مانی، تو میں نے نظر مانی ہے، میں نظر مانتی ہوں. اے میرے رب بے شک میں نے، میں نے نظر مانی، لا لیے کا تیرے لیے، ماں جو فی میں، بطن پیٹ، نی میرے، جو میرے پیٹ میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے اس کی نظر مانی. محررن کے وہ کیا کر دوں گی؟ آزاد کر دوں گی. میں نے نظر مانی، نظر کیا میں نے، یا ہم یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد. یعنی میں اس کو آزاد کر دیتی ہوں، اس کو نظر کے طور پر آزاد کرتی ہوں. جب کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد، اس کو آزاد کرتی ہوں. پھر تو قبل قبول کر لے، من سے یا مجھ سے اس نظر کو قبول کر لے. انا بے شک کا تو، انتا تو ہی، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ میں تو مانگ رہی ہوں دعا، اللہ تو سننے والا ہے میری دعا کو، اسی لیے یہ صفت آئی ہے سمیع. اور علیم، اللہ تو جاننے والا ہے کہ تو مجھے جو عطا کرے گا وہ تو مجھ سے قبول کرے گا، اور تو اس کو کیا کرے گا؟ اپنے دین کا داعی بنائے گا. تو اللہ کو سارا علم ہے. ٹھیک ہے. تو علیم اور سمیع.
यहाँ पर दो सिफत। اور देखें ये एक तरीका है दुआ मांगने का कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ दुआ मांगे तो उसके प्यारे प्यारे नाम, उसकी प्यारी प्यारी सिफात, उसके एट्रीब्यूट्स के साथ उससे दुआएं मांगे। ठीक है, देखिए ये तरीका हमें सिखाया जा रहा है। वो जो थी मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा, वो दुआ कर रही है। आयत पूरी समझ आ गई? हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जब कहा बीवी ने इमरान की, ए मेरे रब, बेशक मैं नजर करती हूँ तेरे लिए जो मेरे बतन में है, जो मेरे पेट में, मेरे वूम में है, आजाद। फिर तू कबूल कर ले मुझसे, बेशक तू ही, बेशक आप ही, दोनों तर्जुमे सही हैं। अस्समी, खूब सुनने वाला, अल अलीम, बड़ा जानने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 36 की तरफ। वलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बि इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। देखें, एक मदर के तौर पर इस आयत को गौर करें कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे की, बेटी की, अपनी औलाद के दीन की फिक्र में है, उसकी आखिरत के फिक्र में है। देखिए वो क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं, नजर मान रही हैं, दुआएं कर रही हैं, और अल्लाह सुब्हानो ताला की सिफात इस्तेमाल कर रही हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला से उम्मीद लगा कर बैठी हैं कि अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। और देखें और क्या करती हैं, फलम्मा वदअतहा, फलम्मा, फ और लम्मा, दो वर्ड्स हैं, फ और लम्मा। ठीक है, फ हम पहले भी देख चुके हैं उसका तर्जुमा, फिर, देन, सो, तो, ये सब तर्जुमे हैं इसके। ठीक है, तो फलम मा, यहाँ पर फ का तर्जुमा हो जाएगा देन, फिर, ये तर्जुमा हो जाएगा, फ फिर देन। लम्मा, लम्मा का मतलब होता है जब, जब, व्हेन। ठीक है, फिर जब, फ फिर लम्मा जब। ठीक है, उन्होंने नजर मानी, हन्ना जो इमरान की बीवी है, उन्होंने क्या नजर मानी कि जो भी मेरे औलाद होगी, जो मेरे पेट में, मैं उसकी नजर मानती हूँ कि मैं उसको मस्जिद के लिए आजाद कर दूंगी, मैं अपने हक माफ कर दूंगी और उसको दीन के लिए, दीन का दाई बना दूंगी। तो अल्लाह तो उसको कबूल कर ले। अब क्या होता है, फिर लम्मा, अब उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि मस्जिद में खादिम कौन होगा, एक मर्द ही होगा ना, औरत तो नहीं होगी। लेकिन मसला क्या हुआ, फिर लम्मा जब, वदअतहा, वदा, वदा का मतलब होता है, ये रूट लेटर्स हैं इसके, वाव द्वाद आइन, वदा, वदा का मतलब होता है डिलीवर करना। हम कहते हैं ना वजा हमल, हमल की डिलीवरी होना, तो वजा का मतलब होता है डिलीवर करना। ठीक है, जन्म देना, डिलीवर करना। वदा अच, अब त के ऊपर सुकून क्यों आ रहा है, बिकॉज शी इज फीमेल। उसने डिलीवर किया, किसने, हन्ना ने, मरियम की माँ ने, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने। फिर लम्मा जब, वदाअत, ये पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस, पेले माजी। ठीक है, पेले माजी होगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा, ता के ऊपर सुकून आ गया। हमने चार किस्म के ता बताए थे आपको, चारों का तर्जुमा, ता के ऊपर सुकून, ता के ऊपर जबर, ता के नीचे जेर, ता के ऊपर पेश। सुकून आ गया तो वो, ता के ऊपर जबर आ गया तो तुम एक मर्द, ता के नीचे जेर आ गया तो तुम एक औरत, और ता के ऊपर पेश आ गया तो तू का मतलब मैं, ता के ऊपर पेश आनी मैं हो गया। अब लेकिन यहाँ पर ता के ऊपर सुकून आ रहा है, मतलब ता सुकून यानी वो औरत कौन, हन्ना, मरियम की माँ। फिर लम्मा जब, वदा डिलीवर किया था उसने, किसने, उस औरत ने, यानी हन्ना ने, इमरान की बीवी ने, हाँ उसको, उसको किसको, ये हाँ जो है अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। हाँ किसी फीमेल के लिए आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, डिलीवरी वो चाह रही थी कि कोई लड़का बेटा पैदा हो जाए, लेकिन हाँ वो तो लड़की पैदा हो गई। हाँ है ना, उसको पैदा किया, उस औरत को, शी का तर्जुमा आ जाएगा, when she delivered it, हर का एक्चुअली में हर का तर्जुमा होगा, और यहाँ पे ये जो ता है वो शी का तर्जुमा होगा। लम्मा देन, when she delivered her, फिर जब
اس نے اس کو جنم دیا، تو اس نے اس لڑکی کو جنم دے دیا، اس نے اس کے ذریعے سے بیٹا نہیں ہوا، تو کیا ہوا؟ دیکھیں یہ ہم نے دو حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا تھا. ہاں اٹیچ پروناؤن ہے، ہاں مطلب وہ ایک لڑکی، وہ ایک عورت، وہ ایک عورت، ہر. اور یہ تا جو ہے وہ فیمیل کے لیے تھا. پھر لما جب ودا ڈیلیور کیا تھا اس عورت نے ہاں اس کو، اس لڑکی کو، قالت ربی انی ودعتها انسا، تو کیا کہنے لگی؟ قالت، سیم ورڈ پیچھے آیا تھا لیکن تا کے نیچے زیر آ رہا تھا. وہ کیوں آیا تھا؟ ہم نے آپ کو ریزن بتایا، صرف اور صرف پڑھنے کے لیے، ایزی ہو جائے پڑھنا، اس لیے وہ تا کے نیچے زیر آ رہا تھا. اچھا اب قالت، قالا کا فیمیل ہے، قالا مطلب اسے ایک مرد نے کہا، ہی سیڈ، اور قالت مطلب اسے ایک عورت نے کہا، شی سیڈ. تو شی سیڈ، اس نے کہا، کس نے؟ حنا، مریم کی ماں نے کہا. قالت، تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، اس عورت نے کہا، اس عورت نے کہا. اور روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ قاف واو لام قول. جو روٹ لیٹر قول ہوتا ہے وہ کہا کے لیے ہوتا ہے، کہنے کے لیے ہوتا ہے. قالت، اس نے کہا، ربی، ابھی ہم نے آپ کو ربی کا ایکسپلینیشن دیا. جہاں بھی ربی اس طرح سے دیکھیں فوراً اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اے میرے رب، اے میرے رب. اور ہم نے آپ کو اس کو بریک کر کے بھی بتایا، یہ زیر جو ہے وہ یا کے ساتھ آ رہا ہے، ربی، ای، یا کیا ہوگا؟ اٹیچ پروناؤن، یا مطلب میرے رب، اے میرے رب. پھر جب اس نے ڈیلیور کیا اس کو، اس نے جنم دیا اس لڑکی کو، قالت، تو وہ کہہ اٹھی، اس نے کہا، اس حنا نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، انا اور یا دو ورڈ ہو گئے، انا پلس یا تو انی ہو گیا. انا مطلب بے شک، اور یا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور یا کا مطلب ہوتا ہے میں، بے شک میں، انا بے شک، یا میں، بے شک میں، ودعتها، ودع سیم ورڈ ہے دیکھیں. ابھی اللہ رب العزت نے کہا ودعت تھا، اب یہاں پر وہ خود کہہ رہی ہیں کیا؟ ودعتها. یہ تو کا مطلب ہوتا ہے میں، عربی میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں، تا کے اوپر پیش آ جائے تو کا مطلب ہوگا میں. ودع واو دواد عین، ودع مطلب ڈیلیور کیا، یعنی جنم دیا. وہ بے شک میں، ودع جنم دے دیا، تو میں نے جنم دے دیا کس کو؟ ہاں اس کو، اس کو، وہ جو اس کو جنم دیا وہ کیا ہے؟ انسا، لڑکی ہے. یا اللہ یہ کیا ہوا؟ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا، مجھ سے تو ایک بیٹی پیدا ہو گئی. مطلب وہ پریشان ہو گئی، اب میں کیسے اس کو مردوں کے بیچ میں ایک ڈیڈیکیٹ کروں گی ایک مسجد کی خدمت کے لیے. لیکن اس کا بھی اللہ رب العزت نے آگے حل نکال رکھا تھا. ٹھیک ہے. انا بے شک، یا میں نے، ودع ڈیلیور کر دیا، تو میں نے، ہاں اس کو، اس کو، یہ ہاں کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہاں کا مطلب ہوگا شی، ہر. ٹھیک ہے، اس کو. جی، محررہ مطلب آزاد کرنا، محررہ مطلب آزاد کر دینا. ڈیڈیکیٹ کرنا ہے نا، آزاد کر دینا. پھر لما جب ودا ڈیلیور کیا، جنم دیا تھا اس نے، حنا نے، ہاں اس کو یعنی اس لڑکی کو، قالت تو اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا بے شک، یا میں، ودع جنم دیا، تو میں نے، ہاں اس کو، انسا، انسا ہم کہتے ہیں نا مؤنث، یہ اسی سے بنا ہے، مذکر مؤنث، میسکولین فیمینن. تو یہ انسا اسی ورڈ سے بنا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ نون سا، حمزہ نون سا. انسا مطلب فیمیل، لڑکی. ٹھیک ہے، لڑکی، لڑکی کو جنم دے دیا. اب کیا ہوا؟ واللہ عالم بما ودعت، واللہ، و کیا ہے؟ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے. واو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور، اینڈ، اینڈ، اور، اللہ، اللہ.
حمزہ لام ہا، حمزہ لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے. ودع یہی روٹ لیٹر ہے اس کے، واو دعا دائن، ودع ہی روٹ لیٹر ہے اس کے. ٹھیک ہے. اردو میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، وضع حمل، وضع ہم کہتے ہیں اردو میں، لیکن یہ ہے وضع، وضع. ٹھیک ہے. انا بے شک، یا میں، ودع ڈلیور کیا، جنم دیا، تو میں نے، ہاں اس کو، انسا لڑکی، یعنی وہ لڑکی کو جنم دیا. وہ اور اللہ اللہ، عالم، عالم یہ ایک پیٹرن ہے. عالم جو ہے نا یہ افعلو پیٹرن بنے گا اس طریقے کا. تو اس پیٹرن پر جو ورڈز آئیں گے نا اس میں کیا ہوگا ترجمہ؟ زیادہ، کوئی بھی چیز کا زیادہ ہونا. عالم، عین لام میم علم سے ہے، عین لام میم علم سے ہے. عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہوں گے. علم کا مطلب ہے نالج. ٹھیک ہے. علم. ہاں. تو الف کے ساتھ اگر یہ آئے گا نا عالمو، تو کیا مطلب ہوگا؟ زیادہ جاننا. ٹھیک ہے. ایک تو ہو گیا علامہ، جاننا، لیکن عالمو مطلب زیادہ جاننا، خوب جاننا، زیادہ جاننا. جیسے ہم کہتے ہیں اکبر، اکبر کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت بڑا، زیادہ بڑا. تو وہ اکبر پیٹرن، ایسے یاد رکھیں کہ اکبر پیٹرن. اللہ اکبر، تو ہم اکبر کہتے ہیں نا، تو اکبر یعنی زیادہ کبیر، زیادہ بڑا. عالمو زیادہ جاننے والا. اللہ اور اللہ عالمو زیادہ جانتا تھا. الف کا مطلب زیادہ، علم رکھتا تھا، زیادہ جانتا تھا. اب وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا، میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس عورت نے نظر مانی ہے مسجد کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے؟ اب دیکھیں آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوبصورت الفاظ یہاں پر استعمال کرتے ہیں. عالمو، و اور اللہ اللہ، عالمو زیادہ جانتا تھا، اور اللہ تو زیادہ خوب جانتا تھا، بہت جانتا تھا. بیما ودعت، بی ماں، بی ماں اس کو دو ٹکڑوں میں ہم ڈیوائڈ کریں گے. بی اور ماں. بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اور ہم نے آپ سے کہا ہے بی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بہت فلیکسیبل ہوتا ہے. جیسی آیت میں جڑ جائے ویسے ہم نے بی کا ترجمہ کرنا ہے. تو بی کا مطلب ہوگا، ماں کا ترجمہ تو آپ کو پتا ہے جو ہوگا، کیا نہیں، جو میں سے جو ہوگا. تو بی کا ترجمہ یہاں پر کیا ہوگا؟ اسے. ٹھیک ہے. اسے جو، بیما اسے جو. وہ اور اللہ اللہ عالم خوب جانتا تھا، زیادہ جانتا تھا، بی کو، ماں جو، اس کو جو. بی کا ترجمہ ہم نے کو لے لیا یا اسے لے لیا، اس کو یا اسے ایک ہی بات ہے نا. تو بی کا ترجمہ کو لے لیجئے اور ماں کا ترجمہ جو ہے ہی. تو اس کو جو. ودعت، ودعت یہ سیم روٹ لیٹر ہے دیکھیں سب جگہ پر، اور وہ تین وہ سیم ہی ورڈز آ رہے ہیں. ودعت سیم، یہاں پر بھی ودعت آیا تھا، یہاں پہ بھی ودعت آ رہا ہے، صرف یہاں پر ودعتو آیا. یہ سب پاسٹ ٹینس ہے الگ الگ تا کے ساتھ. ودعتا ہوتا، اصل میں ودعتا تو ہوتا نہیں ہے، میل کے لیے ودعتی ہوگا یا ودعتو ہوگا یا ودعت ہوگا، ہے نا. تو وہ اور اللہ اللہ عالم خوب جانتا ہے، خوب جانتا تھا، زیادہ جانتا تھا، بی کو، ماں جو، اس کو جو. اب اس ہم نے اپنے پاس سے لگا دیا، کیوں؟ کیونکہ بی کو جو ایسے ترجمہ جمے گا نہیں، اچھی سینٹینس بنے گا نہیں ہمارا. تو سینٹینس فریمنگ کے ٹائم پہ آپ بی میں جو بھی ہے ایڈیشن کر سکتے ہیں. اور اللہ خوب جانتا تھا اس کو جو، ودعت، واو دواد عین روٹ لیٹر، تا کے اوپر سکون آ گیا، کس کے لیے؟ فیمیل کے لیے، مونس کے لیے، اس کے لیے. وہ ایک عورت نا، وہ عورت نے جنم دیا، یعنی اس عورت نے جو جنم دیا، اللہ تو اس کو خوب جانتا تھا کہ اس نے اس کو لڑکی کو جنم دیا ہے. اللہ کو تو پتا تھا کہ اس نے جس کو جنم دیا ہے. وہ اور اللہ اللہ عالم خوب جانتا تھا، زیادہ جانتا تھا، بی کو، ماں جو، اس کو جو، ودعت اس نے جنم دیا تھا. یعنی اللہ کو خوب پتا تھا کہ اس کو لڑکی ہوئی ہے، اسے بیٹی ہوئی ہے، اس عورت نے جنم دیا ہے ایک بیٹی کو. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ،
پھر سے آ گیا کنجنکشن، حرف عطف ہے، وا کا مطلب ہو جائے گا اینڈ یا اور، ٹھیک ہے، اینڈ یا اور. لیسا، لیسا ورڈ آئی تھنک پہلے بھی آ چکا ہے. لیسا کا ہم نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا، لیسا میل کے لیے ہوتا ہے نہیں، اور لیست فیمیل کے لیے ہوتا ہے. خیر ابھی فیمیل کا بھی تذکرہ کچھ نہیں، لیسا کا یہاں پر ہو رہا ہے نہیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، ناٹ. لیسا نہیں، ناٹ. لا ہم نے پڑھا، ماں ہم نے پڑھا، لن ہم نے پڑھا، لیسا ہم نے پڑھا. یہ سب کیا ہے؟ نہیں کے ترجمے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. لا، ما، لن، لیسا. لیکن کسی میں انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. کسی میں صرف نہیں کا ترجمہ ہوتا ہے، کسی میں دوسرے بھی ترجمے آ جاتے ہیں. جیسے لا کا صرف ترجمہ نہیں ہوگا، ماں کا ترجمہ نہیں جو کیا بھی ہوتا ہے، لن کا ترجمہ ہرگز نہیں ہوتا ہے، لیسا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. و اور لیسا نہیں. الذکرو، الذکرو زال کاف را سے بنا ہے. الذکر کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، مذکر کہتے ہیں نا ہم، مذکر، مذکر مطلب لڑکا، یعنی بیٹا، لڑکا، بیٹا، میل، ٹھیک ہے، میل، ایم اے ایم اے ایل ای، میل. و اور لیسا نہیں، الذکر لڑکا، کل انسا. اب یہ کا بھی ہم پڑھائے ہیں، کدا بھی آل فرعون، رائٹ. کا ہم نے پڑھا تھا، کا جیسے کہ حالت، جیسے کہ بیہیویئر، ہے نا. کا مطلب ہوتا ہے لائک، جیسے. اور یہ کا کیا ہے؟ یہ والا کا جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اچھا ہم جب 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 آپ سے کہتے ہیں پریپوزیشن، آپ لوگوں نے اپنی لسٹ میں وہ ساری چیزیں ایڈ کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ اگر نہیں کی ہوں تو ابھی بھی آتے جائیں گے، تو انشاءاللہ اب تک نہیں کی ہے تو آپ اپنے پریپوزیشن کی لسٹ میں ایڈ کر لیجئے. 17 پریپوزیشن ہوں گے، چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں، چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں، اس کو ایڈ کرتے جائیں انشاءاللہ. ایک لسٹ بنا لیجئے پریپوزیشن کی، 17 ہوں گے اس کے اندر. جیسے اعلیٰ ہے، الہ ہے، من ہے نا. تو یہ سب جب 17 ہو جائیں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا آپ کی لسٹ پوری مکمل ہو گئی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں اٹیچ پروناؤن، اس کی بھی لسٹ بنا لیجئے. ایک ڈیٹیچ پروناؤن کی لسٹ بنا لیجئے. تو 4-5 چیزیں اس کی لسٹ بنا لیجئے، تو آپ کو پھر وہ بار بار جب آپ دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. ایک پریپوزیشن کی لسٹ بنا لیجئے، ایک حرف جر یعنی پریپوزیشن کی لسٹ بنا دیجئے، 17 اس میں آئیں گے ورڈز. پھر ایک حرف پرسنل پروناؤن یعنی کہ جو یہ ہوتے ہیں ہمارے ڈیٹیچ پروناؤنز ہے، اس کی ایک لسٹ بنا دیجئے. ایک اٹیچ پروناؤن کی لسٹ بنا دیجئے، 14 ورڈز اس میں آ جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ کا اس طرح سے ووکیبلری ہم ایک ساتھ دے دیں گے تو آپ لوگ نہیں یاد کر پائیں گے. ایک ایک کر کے جیسے جیسے آ رہا ہے یا آیت میں، تو آیت کے کانٹیکس میں وہ چیزیں یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ لائک، جیسے، جیسا یا جیسے، ٹھیک ہے. اب کیا کہا؟ وہ اور لیسا نہیں، الذکرو مرد، لڑکا، میل، کل انسا کا لائک، جیسے، الانسا، الانسا خاص کے لیے آ گیا، دا آ گیا نا، ال آ گیا خاص کے لیے ہو گیا، کامن سے پراپر ہو گیا، نکرہ سے معرفہ ہو گیا، عام سے خاص ہو گیا، ال لگ گیا تو خاص ہو گیا. اب یہاں پر کسی خاص لڑکی کی بات ہو رہی ہے، وہ خاص لڑکی کون ہے؟ مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے. اب یہاں پر الانسا، انسا مطلب وہی لڑکی، حمزہ نون سا اس کے روٹ لیٹر ہے. انسا مطلب بیٹی، لڑکی. وہ اور لیسا نہیں، الذکر لڑکا، کا جیسے، الانسا بیٹی جیسا. اب اگر ہم اس کو حنا کے کانٹیکس میں لیں، مریم علیہ السلام کی ماں کے کانٹیکس میں لیں، یہ جملہ، یہ سینٹینس، تو کیا کہا انہوں نے کہ یا اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دیا، اور بیٹے کی طرح بیٹی تو ہو نہیں سکتی، اس کے کتنے ریسٹرکشنز ہوں گے، میں کیسے اس کو مسجد میں ڈیڈیکیٹ کروں گی، اب میں کیسے اس کو آزاد کروں گی، ایک لڑکی لڑکے کی طرح تو نہیں خدمت کر سکتی. اب یہ اگر ان کی طرف سے رہا یہ جملہ، تو یہ ان کی کیا ہو گئی، ایک مطلب ایک حسرت ہو گئی کہ اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اب میں کیا کروں گی. مطلب ایک طریقے سے وہ ڈر رہی ہیں. لیکن یہ جملہ اللہ، یہ یہاں پر اسکالرز نے دونوں اس کے ترجمے کیے ہیں. اگر حنا کی طرف سے یعنی ان کی جو والدہ ہے ان کی طرف سے تھا،
تو ایک ان کا ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ یا اللہ یہ لڑکا تو لڑکی کی طرح ہو نہیں سکتا، یعنی لڑکی جو ہے لڑکے کی طرح ہو نہیں سکتی. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا کچھ اسکالرز نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ جملہ اللہ نے کہا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا تو اس لڑکی، اس خاص لڑکی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. تم دسیوں لڑکے کھڑے کر دو، اس لڑکی یعنی مریم علیہ السلام کی تم نے جو جنم دیا ہے وہ تو کیا چیز جنم دی ہے، اور وہ اس لڑکی کی طرح تو ہو بھی نہیں سکتے، لڑکے نہیں ہو سکتے اس لڑکی کی طرح جو تم نے جنم دیا. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طریقے سے اور زیادہ پلیزنگ اور اس میں وے میں اس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ ایک اور خوشنودی کے ساتھ کہ تم نے جو جنم دیا ہے نا وہ بہترین لڑکی کو جنم دیا ہے، جو 100 لڑکے بھی کھڑے ہوں تو اس کی برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. وہ اور لیسا نہیں الذکر لڑکا کا جیسے کہ الانثی اس لڑکی مطلب اس خاص لڑکی کی طرح، اسی لیے اللہ آیا دیکھیں. ٹھیک ہے. چلے کیا لکھوا دیں ہم سب کچھ ایک ساتھ. ہم انشاءاللہ روٹ ورڈز کی بات کر رہے ہیں. وا دعا دین اس کا روٹ لیٹر ہے. اچھا اچھا ہاں آپ شاید حرف جر اور اس کی بات کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ لکھوا دیں گے. چلیں ٹھیک ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. اب کیا کر رہی ہیں؟ اب انہوں نے اپنی ماں ہونے کا فرض نبھانا شروع کیا. وہ انہوں نے ڈیلیور تو کر دیا بیٹی کو. وہ پھر سے آ گیا کنجنکشن، حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. حرف عطف وا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور. اینڈ. انی بار بار بے شک میں، بے شک میں ترجمہ آ رہا ہے دیکھیں بار بار، اس سے پچھلی آیت میں بھی آ چکا ہے. وہ اور انا بے شک، انا بے شک، اور یا مطلب اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، متصل. ٹھیک ہے. ضمیر، ہماری رائٹنگ جو ہے نا بالکل بیکار سی آتی ہے، آپ ہمارے بولنے پر غور کیا کریں. ٹھیک ہے. ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن. وہ اور انا بے شک، یا میں، بے شک میں نے، سمیتھا مریم، سمیتھا تین حصوں میں ہم ڈیوائڈ کریں گے. سمئی کے روٹ لیٹر ہیں سین، میم، واو. اسم کے روٹ لیٹر بھی یہی ہوتے ہیں. اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام. ٹھیک ہے. اور سمئی کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا. ٹھیک ہے. کرسننگ سیریمنی کرنا، نام رکھنا. نیمڈ ہر، تو سمئی نام رکھا. سمئی سین میم واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. سمئی مطلب نام رکھا. اسم اس کے اسم سے بنا ہے. اسم یعنی نام اسم یعنی نام، اور سمئی مطلب نام رکھنا. اور تو آ گیا. تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. کیا ہے یہ؟ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے. پہلے ماضی ہے. وہ اور انا بے شک، یا میں نے، سمئی نام رکھا، تو میں نے، ہاں اس کا. اس کا مطلب اس لڑکی کا. ہاں یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. ہاں مطلب ہر، اس کا، اس لڑکی کا. ہاں فیمیل کے لیے آتا ہے نا. یہ ہو کا ہو کیا ہوتا ہے؟ میل کے لیے ہوتا ہے. اس کا میل، اور ہاں جو ہے گا اس کا فیمیل. تو ہو مطلب ہی اور ہز، اور ہاں مطلب ہر. تو ہر نیم، شی نیمڈ ہر، سوری آئی نیمڈ ہر، وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کا نام رکھ دیا. وہ اور انا بے شک، یا میں نے، سوری وہ اور انا بے شک، یا میں نے، سمے نام رکھا، تو میں نے، ہاں اس کا. اس کا کس کا؟ اس لڑکی کا. مریما، مریم. اس کا نام کیا رکھ دیا؟ مریم. تو حنا جو ہے عمران کی بیوی جو ہے، انہوں نے اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مریم. تو عورت بھی نام رکھ سکتی ہے، قرآن سے ہمیں دلیل ملتی ہے. اچھا اس میں اور بھی کچھ اسکالرز نے کہا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے فرسٹ ڈے ہی نام رکھنا ہے، لیکن ابن قیم کہتے ہیں کہ فرسٹ، تھرڈ یا 7 ڈے آپ نام رکھ سکتے ہیں. پہلے دن، تیسرے دن یا 7ویں دن آپ نام رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اور انا بے شک، یا میں نے، سمئی نام رکھا، تو اس کا، تو میں نے، ہاں اس کا. اس کا اس لڑکی کا. مریم، مریم اس کا نام مریم رکھا. وہ انی اوئیزھا، وہ پھر سے کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا. اور
انا بے شک، یا میں نے، بے شک میں نے، اویزوہا، اب اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اویزوہا کو، الف، عین، ایز اور ہا. تو پہلے اویزو کا یہ جو ہے الف جو ہے یتان کا الف ہے. ٹھیک ہے، یتان کا الف ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ بتائیں الف کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اگر یہ یتان کا الف ہے تو الف کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اعوذ باللہ. ہاں ویری گڈ. یتان کے چار ورڈ ہیں، یا، تا، الف، نون. یا مطلب وہ، تا کا مطلب تم یا وہ، الف کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہم. تو الف کا مطلب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ میں. الف کا مطلب ہوگا میں. ٹھیک ہے، میں. ایزو، اس کے روٹ لیٹر ہیں عین واو زال، وہی اوزو کے جو روٹ لیٹر ہیں عین واو زال، عین واو زال. اور یہ واو کی جگہ کس نے لے لی؟ یا نے لے لی. کیوں لے لی؟ یہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے. حرف علت کیا کرتے ہیں؟ تین ہے نا حرف علت، حمزہ، واو، یا. یہ کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو بھگا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، وہ جگہ سے غائب ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا واو کی جگہ یا نے لے لی. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ الف میں، ایزو، پناہ میں دیتی ہوں. اعوذو کا مطلب میں خود پناہ میں آتی ہوں، ہے نا. لیکن جب اویزو آئے گا اس طریقے سے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ پیسو نہیں ہے، یاد رکھیں. کیوں نہیں ہے پیسو؟ کیونکہ پیش اور زبر نہیں آ رہا، یہ مضارع ہے نا. مضارع میں پیش اور زبر چاہیے ہوتا ہے، زبر آ ہی نہیں رہا تو یہ ایکٹیو ہے، یعنی معروف ہے، مجہول نہیں ہے. اچھا جی، کیا ترجمہ ہوگا؟ اعوذو کا ترجمہ ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. لیکن اویزو کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے، میں پناہ میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں. ہم کسی اور کو پناہ میں دے رہے ہیں، خود 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 نہیں آ رہے. تو اعوذو مطلب خود پناہ میں آنا، اویزو مطلب پناہ میں دے دینا کسی کو. وہ اور انا بے شک، یا میں، الف میں، ایزو پناہ میں دیتی ہوں. ہاں، ہاں کس کو؟ اس کو. ہر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اس کو پناہ میں دیتی ہوں. وہ اور انا بے شک، یا میں، اویزو میں پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو، اس لڑکی کو. وہ لڑکی کون ہے؟ وہ مریم علیہ السلام ہے. بیکا، بیکا، بی اور کا. ٹھیک ہے، بی اور کا دو ورڈز کر دیں گے ہم. بی حرف جر ہے، بی کا تیری، تیرے ساتھ، ود یو. ٹھیک ہے، بی کا ترجمہ ود آ جائے گا، ساتھ. یا میں کا ترجمہ ان یو، ود یو. تم تیری سمپل اگر ترجمہ کریں اگر اس میں تو بی کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے. بی کا اردو میں تو ترجمہ ہوگا ہی نہیں. انگلش میں ہوگا ود یو، ٹو یو، ٹو یو. میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری، تیرے ساتھ یا تیری. ٹھیک ہے، تو سمپل کا جو ہے اس کا ترجمہ کیجئے. اٹیچ پروناؤن ہے، یہ ضمیر متصل ہے. کا مطلب یو، تیری. ہاں تو تیری. و اور انا بے شک، یا میں، الف میں، ایزو پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو، اس لڑکی کو، مریم علیہ السلام کو، بکا تیری، تیرے ساتھ یا تیری پناہ میں. وہ ذریتھا، دیکھیں یہ کیا کیا کر رہی ہیں؟ ابھی وہ بچی پیدا ہو رہی ہے اور اس کی ذریت تک کی دعا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اور اور یہ کیا ہے؟ کنجنکشن ہے. اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا ذریتھا. ذریت ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پڑھا تھا نا ہم نے، ذریتم بعدها من بعد. وہ سب اولاد ہیں ایک دوسرے کی. تو ذریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زال را را، ذریت. یہ تا، یہ پاسٹ ٹینس کا تا نہیں ہے، ذریت ایک پورا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، ذریت اس طریقے سے ایک پورا ورڈ ہے. تو یہ گول تا تھا لیکن وہ ہاتھ جڑ گیا نا، اسی لیے لمبا تا دکھائی دے رہا ہے.
تو یہ ذریت کا ورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ زرارا کا ذریت کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اس کی نسل، اس کی پروجینی، اس کے آف سپرنگ. نہیں نہیں، فیملی نہیں، اولاد. فیملی میں تو سب آ جاتے ہیں نا، مطلب اس کے باپ دادا سب آ جاتے ہیں. آف سپرنگ، اولاد، بچوں کی نسلوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فیملی کے لیے آل ورڈ آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں. وہ اور ذریت اولاد ہا اس کی اولاد کس کی؟ مریم علیہ السلام کی. وہ اپنی اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعائیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ذریتھا اس کے. یہ ایک سنت ایک عورت سے پتا چلی، حنا جو ہے مریم علیہ السلام کی ماں. اور یہی سنت آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے پتا چلے گی. ابراہیم علیہ السلام بھی جب جب دعا کرتے تھے وہ پوری پوری نسلوں کے لیے دعا کرتے تھے. صرف اپنے لیے نہیں کرتے تھے، اپنی اولاد کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اولاد کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے. تو آلویز پرے فار دیم آلسو. ہم نے اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں دعا کرنا، نہ ہی صرف اپنی اولاد کے لیے، بلکہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہ نبیوں کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہاں جی. آل 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 مطلب فیملی ہوتا ہے، اور اولاد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ذریت خاص طور پر اولاد ہوتا ہے، اس کی پروجینی، اس کی نسل. ذریت کا مطلب نسل بھی ہو سکتا ہے. میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری، ان دونوں کو ملا کے تیری کر دیں. وہ اور ذریت، ذریت ایک ورڈ ہے، زا را را اس کے روٹ لیٹر ہیں. اولاد کو ہا اس کی اولاد کو ہا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہا کا مطلب اس کی، ہر آف سپرنگ، ہر آف سپرنگ، اس کی اولاد، اس کی اولاد مطلب مریم علیہ السلام کی اولاد. یہ ہا کی جتنی ضمیر ہے یہ سب مریم علیہ السلام کی طرف آ رہی ہے، جتنی بھی ہیں. ہا ہا، یہاں پر بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، یہ سب مریم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم. من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا من کا؟ سے، فرام. کس سے پناہ میں دیتی ہوں؟ الشیطان الرجیم. ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، اتنے میں ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو باللہ کی جگہ بکا، باللہ تیری، اور باللہ مطلب اللہ کی. من سے، من سے حرف جر. ال اور ارل دونوں جگہ ال آ رہا ہے. ترجمہ ہوگا انگلش میں، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ال الشیطان، شین توئے نون، شتن اس کے روٹ لیٹر ہیں. ٹھیک ہے، شین توئے نون، شیطان مطلب شیطان. الرجیم، رجیم رو جیم میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. شین توئے نون، شتن، شتن، اور رو جیم میم، رجم روٹ لیٹر ہے. رجم کا مطلب ہوتا ہے سٹوننگ کیا ہوا. رجم کا مطلب ہوتا ہے کسی کا اوپر پتھراؤ کرنا. رجم کا مطلب آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو لوگ زنا کریں تو ان کو رجم کر کے مار دو، یعنی ان کے اوپر پتھراؤ کرو کہ وہ ان کی جان چلی جائے. مطلب جو شادی شدہ سے زنا ہو جائے اس کی سزا قرآن میں کیا ہے؟ رجم ہے. رجم مطلب سٹوننگ کرنا. جو جمرات میں کیا کرتے ہیں ہم؟ رجم کرتے ہیں نا، مطلب مارتے ہیں پتھر کو، شیطان کو. تو رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا. جی حج میں، جی بالکل. تو رجیم مطلب پتھراؤ کیا ہوا. کس چیز کے پتھراؤ، کس چیز کا برسا ہوا اس پہ؟ اللہ کی لعنتوں کا. مردود ہو گیا، وہ کرزڈ ہو گیا، وہ آؤٹ کاسٹ ہو گیا. رجیم مطلب کیا ہوگا؟ رجیم کا مطلب کیا ہوگا؟ ریجیکٹڈ، مردود، لعنت زدہ. جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں، مردود، لعنت زدہ، ریجیکٹڈ، آؤٹ کاسٹ، اور رجم کیا ہوا، لعنت زدہ، یہ سارے مردود، یہ سب ترجمے آپ کر سکتے ہیں اس کے. تو شیطان مردود سے، من حرف جر ہے اسی لیے ہم آگے کا ورڈ پہلے پڑھ لیں گے. شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. اور بے شک میں، الف میں، ایزو پناہ میں دیتی ہوں ہاں اس کو، مریم علیہ السلام کو، تیری، بکا تیری، تیرے ساتھ،
و اور ذریت اولاد ہا اس کی اولاد کو، مریم علیہ السلام کی اولاد کو، من سے الشیطان شیطان، الرجیم مردود شیطان مردود سے، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو شیطان مردود سے، یعنی میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی بھی اس شیطان کے وسوسوں اور اس کے مطلب جو بھی پلان جو پلاٹنگز ہے اس سے بچی رہے، اور اس کی اولاد بھی کیا رہے، اس سے محفوظ رہے۔ اب پوری آیت کو دیکھیں۔ پھر لما جب ودع جنم دیا، ڈیلیور کیا تھا اس نے، اس عورت نے، ہاں اس کو، اس لڑکی کو، پھر جب جنم دیا ڈیلیور کیا اس عورت نے اس لڑکی کو، قالت تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا، حنا نے کہا، ربی اے میرے رب، انا بے شک، یا بے شک میں، ودع جنم دیا تو میں نے ڈیلیور کیا، ہاں اس کو، اس لڑکی کو، انسا اس کو، لڑکی، میں نے تو اسے لڑکی جنم دے دیا۔ کہا اے میرے رب، بے شک میں نے جنم دیا اس کو لڑکی، اور اللہ خوب جانتا تھا، زیادہ جانتا تھا، بہت اچھی طرح جانتا تھا اس کو جو اس نے جنم دیا، اس عورت نے جنم دیا، اور نہیں ہے لڑکا جیسے کہ لڑکی، اور نہیں ہو سکتا وہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح، کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح، یوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور نہیں ہے، سمپل ترجمہ کریں کیونکہ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اسپیسیفک ہو جاتا ہے ترجمہ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی جیسا، لڑکی جیسا الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ حرف جر ہے کا، اسی لیے پہلے لڑکی کا ترجمہ کریں گے، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی جیسا، اور بے شک میں نے نام رکھا، سمئی نام رکھا، تو میں نے، ہاں اس کا، اس لڑکی کا، مریم، و اور انا بے شک، یا الف میں، ایزو پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو، اس لڑکی کو یعنی مریم کو، بکا تیری، تیرے ساتھ یا تیری، و اور ذریت اولاد، ہاں اس کی اولاد کو بھی، من سے شیطان، شیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب دیکھیں، غور سے دیکھیں، پھر جب اس نے ڈیلیور کیا، جنم دیا اس کو، پھر جب اس نے جنم دیا اس کو، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے جنم دیا اسے لڑکی، اور اللہ خوب جانتا تھا اس کو جو اس نے جنم دیا، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی جیسا، اور نہیں ہو سکتا لڑکا لڑکی جیسا، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، تیری اور اس کی اولاد کو بھی، شیطان مردود سے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ایک بار اور دیکھ لیں، دیکھیں غور سے دیکھیں، ہم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیں سارے ورڈ سمجھ آ گئے کیا نہیں۔ پھر جب اس نے ڈیلیور کیا، اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہم اس کس کو کہہ رہے ہیں، اور جنم کس کو دیا، اور کہاں پر عورت کی بات ہو رہی ہے، کہاں بیٹی کی بات ہو رہی ہے، کہاں ماں کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ پھر جب اس نے جنم دیا اسے، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے جنم دیا اسے لڑکی، اور اللہ بخوبی جانتا تھا، خوب جانتا تھا اس کو جو اس نے جنم دیا، اور نہیں ہو سکتا لڑکا لڑکی جیسا، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، تیری اور اس کی اولاد کو بھی، شیطان مردود سے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے نظر مانی کہ میں اپنی اولاد کو مسجد کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی، ہیکل کے لیے، لیکن بعد میں ان کو یہ پتا چلا کہ ان کی ڈیلیوری پر تو ان کو بیٹی ہوئی ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئی، بس ایک حیرت ہو گئی ان کو، ایک مطلب شوق سا لگ گیا کہ اللہ اب کیا کیا جائے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی نظر توڑ دی، انہوں نے نظر پوری کی، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو دیا، وہاں پر ہیکل میں ڈیڈیکیٹ کیا، ان کے لیے ایک الگ سے حجرہ تعمیر کیا گیا، الگ سے ایک چیمبر بنایا گیا، اور اسی حجرے میں وہ رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، اور ان کے خالو جو تھے ہیکل کے ہیڈ تھے، ہیکل کے مطلب امام تھے،
کون تھے ان کے خالو؟ زکریا علیہ السلام. اب نیکسٹ آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے. مطلب حنا اور ان کی بہن دونوں جو عورتیں تھیں وہ ایک ایک شخص کو گئی ہوئی تھی. زکریا علیہ السلام حنا کی بہن کے ہسبینڈ تھے. سمجھ رہے ہیں آپ کیسے خالو ہوئے؟ یعنی کہ جو حنا ہے مریم علیہ السلام کی ماں اور زکریا علیہ السلام کی بیوی دونوں بہنیں بہنیں ہیں. تو زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے. اور خالو کون تھے؟ اس جگہ کے ہیڈ تھے، نبی بھی تھے، وہاں کے چیف ہیڈ تھے. اور وہاں کی ساری مسجد کی دیکھ ریکھ انہی کے ہاتھ میں تھی. وہ وہاں کے امام بھی تھے، لیڈر بھی تھے، چیف بھی تھے. تو سب کچھ ان کے نگرانی میں تھا. تو اسی وجہ سے ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا ایک لڑکی کو، جبکہ وہ اپنے خالو کے نگرانی میں تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم انشاءاللہ کل جب آیت دیکھیں گے نیکسٹ آیت تو ہمیں بات آگے اور سمجھ آ جائے گی. یہاں پر بات اتنی واضح ہوتی ہے، یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ نظر جو ہے مانی جا سکتی ہے. کیا کیا آپ لوگوں نے اس میں سیکھا؟ وہ کہ ایک تو کہ عورت دیکھیں کتنا بڑا کام کر سکتی ہے اگر وہ کس پر آ جائے، اپنے مطلب اس کا ول پاور اگر مضبوط ہو تو وہ کتنا بڑا کام کر سکتی ہے، دنیا کو ایک بہترین انسان دے سکتی ہے. جیسے مریم علیہ السلام دی حنا نے پوری دنیا کو. پھر انہوں نے نظر مانی. نظر کوئی ایسی ویسی نظر نہیں تھی، کوئی شرک اور بدعت کی نظر نہیں تھی، بلکہ ایک بہترین نظر مانی تھی انہوں نے، اور اس نظر کو پورا بھی کیا انہوں نے. پھر ان کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کی صفات کو لے کر دعائیں مانگ رہی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو حیرت ظاہر کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قبول کر لینا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس کو قبول کیا، ان کی نظر بھی پوری ہوئی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنی اولاد کا نام بھی رکھا، خود سے نام رکھا. پھر انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے لیے بھی دعائیں کی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ عورت کو سیکھنے والی ہیں، یہ ہمارے لیے ٹیچنگز ہیں. حضرت حنا کی زندگی بھی اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی بھی ہم سب کے لیے ٹیچنگ ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئی. ہم جلدی سے ریسائٹ کرتے ہیں. دیکھ لیجیے آیت نمبر 35. جب کہا عورت نے، عمران کی عورت نے، جب کہا بیوی نے عمران کی، اے میرے رب بے شک میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے بطن میں میرے پیٹ میں ہے آزاد، پھر تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 36. پھر جب اس نے جنم دیا اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے جنم دیا ہے اسے لڑکی، اور اللہ خوب جانتا تھا اس کو جو اس نے جنم دیا، اور نہیں ہے لڑکا، نہیں ہو سکتا لڑکا لڑکی جیسا، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دے دیتی ہوں تاکہ تو اس کی حفاظت کرے اور شیطان اس کے قریب بھی نہ بھٹکے. الحمدللہ یہ ہماری دعا آیتیں مکمل ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اے اللہ اس قرآن کا رزق ہمیں تو عطا فرما، اس پر تفکر، تدبر، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کتاب میں سے جو میری زبان پڑھے اللہ اس کا فہم، اس کی سمجھ مجھے عطا فرما دے، اس کی معرفت، اس کے معنوں کی معرفت، اس کے معنوں کی پہچان مجھے عطا کر دے، ہم سب کو عطا کر دے. اور اس کے عجائبات، اس کے میریکلز، اس کے جو بھی کرامتیں ہیں قرآن کی، وہ ہم تک اللہ تو ہم پر کھول دے اسے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، اسے ہمارے خلاف
قیامت کے دن نہ کھڑا کرنا، جسے ہمارے حق میں بولنے والا ہمارا شفیع بنا کر کھڑا کر دینا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔